الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 120 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ المائدہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الانعام شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ سورہ انعام جو ہے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ انعام مکی سورت ہے اور اس کے اندر 165 یا 166 آیات ہیں۔ اب یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اس کی آیات کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس وقت جو نسخہ میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر 166 آیات لکھی ہوئی ہیں، جبکہ عام طور پہ کئی دوسرے نسخوں کے اندر 165 آیات، اسلام 360 کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر بھی 165 آیات بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ آیت کا اختلاف جو ہے آیت نمبر 73 سے جا کر ہوتا ہے۔ 72 تک تو متفق ہیں، ایک برابر ہیں، لیکن آیت نمبر 73 جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف آتا ہے کہ بعض کے نزدیک آیت نمبر 73 اور 74 جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے۔ وہ آیت نمبر 73 جو ہے وہ 74 کو جا کے ختم کرتے ہیں، حکیم الخبیر پہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ آیت نمبر 73 لکھتے ہیں، لیکن میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں کن فیکون کے اوپر 73 لکھی ہے اور حکیم الخبیر کو جا کے 74 نمبر دیا گیا ہے، اس لیے ایک آیت کا جو فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جہاں بھی کوئی انسانی کاوش بیچ میں آتی ہے، اب یہ نشانیاں جو ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں نے خود اپنے یادداشت کے طور پر آیات لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹ اس کا نازل کیا ہے، عربی الفاظ ہیں وہ الگ نازل شدہ ہیں، لیکن یہ جو بعد میں آیات ہو گئیں یا رکوع ہو گئے یا سپارے ہو گئے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انسانوں نے اپنے، یا منزلیں اس طریقے سے ہیں، 30 سپارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، یہ اپنی بڑی سہولت کے لیے جو ہے لوگوں نے وقتاً فوقتاً کی ہیں، ایک کو یادداشت کرنے کے لیے۔ جس نے ایک ہفتے میں یاد کرنا اسے 7 منزلیں بنا لے تاکہ ایک منزل کرے ایک ہفتے میں قرآن ہو جائے۔ ایک مہینے کے حساب سے 30 سپارے کر لیے گئے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بعد میں کوشش ہے، جب اس کے اندر تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طریقے کا اختلاف بسم اللہ کے حوالے سے ہی پایا جاتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وہ قرآن کی آیت ہے، وہ آیت نمبر 1 بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک وہ آیت نمبر 1 نہیں ہوتی آیت، وہ اس کو بسم اللہ کو کوئی آیت شمار نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک بس ایک آیات کو فرق کرنے کے لیے، سورت کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے بیچ میں ایک فصیل کے طور پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دی گئی ہے، اس کو آیت نمبر وہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ بہرحال میرے نزدیک بسم اللہ والی بات میں تو میرے نزدیک خود سے نہیں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ٹیکسٹ کا حصہ ہے، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیوں نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، اگر سورت کو الگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے تو پھر سورۃ توبہ کے شروع میں بھی ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کی تعویل کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک غصے کی صورت ہے، براۃ من اللہ شروع ہوتی ہے، سورۃ توبہ جو ایک غصے میں نازل شدہ صورت اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ غصے کی بات جب انسان کرتا ہے تو وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کرتا، یہ اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ تعویل تھوڑی کمزور ہے، کیونکہ سورہ لہب جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ غصے کی صورت ہے، تبت یدا ابی لہب، اس میں تو انتہائی یعنی کہ غصے بھری صورت ہے پوری کی پوری۔ تو اس کے پیچھے بھی اس لاجک کے تحت بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو بار یہ میرے نزدیک اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جہاں پہ اللہ نے مناسب سمجھا اس کو نہیں نازل کیا، سورۃ توبہ کے پیچھے وہ نہیں ہے، باقی تمام صورتوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ علم یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اعتراض اس چیز کے بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس کے قرآن پاک کی بعض قرأتوں کے بارے سے علماء بتاتے ہیں یا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ قرأت تھی، مختلف قرأت کے اندر ان کے الفاظ کے ادائیگی کا فرق ہوتا تھا، کچھ زیر زبر کا فرق بتایا جاتا ہے کہ ہوتا تھا، گو کہ وہ کہیں موجود نہیں ہے، صرف کتابوں کی حد تک کی بات رہ گئی ہے کہ لکھا ہوا ہے یا علماء کی زبانی رہ گئی ہے، لیکن پریکٹیکل دنیا میں کہیں وہ کوئی نسخہ نظر نہیں آتا۔ ہم کہیں بھی پوری دنیا کوئی بھی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل سیم کی ٹائم ایک ہی ٹیکسٹ ہے، ایک ہی زیر زبر ہے۔ ہم یوٹیوب ہمارے سامنے کھلی ہے، جس مرضی ہم ملک کے قاری کو اٹھا کے سن لیں، ہر ملک کے قاری جو بھی قرأت کرے گا وہ ایک ہی قرأت ہوگی، مختلف قرأت والی بات اب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن واللہ علم کہ کس وقت یہ ہوگی بھی تو میرے نزدیک اس قسم کا فرق ہوگا، جس طریقے سے ہم اردو میں ایک لفظ لکھتے ہیں بالکل، لیکن لکھنے میں وہ بالکل لکھا جاتا ہے، تو کوئی پڑھنے والے کو بالکل پڑھ لے یا کوئی پڑھنے والے کو بالکل پڑھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیکسٹ وہی کا وہی رہتا ہے۔ یا جس طریقے سے انگلش کا ایک لفظ ہے شیڈول، SCHEDULE شیڈول، اب اسی کو کوئی لوگ شیڈول پڑھتے ہیں، کوئی اسی کو اسکیجول پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے قرأت تو الگ الگ ہو گئی ہے، کوئی شیڈول پڑھ رہا ہے کوئی اسکیجول پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ بھی وہی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کا شاید کوئی معاملہ پہلے ہوتا ہو معاملہ کہ وہ لفظ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو دو الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہوں گے، تو بالکل یہ شیڈول اور اسکیجول والے معاملے میں نزدیک ہوگا، نہ اس سے کوئی ترجمے میں فرق پڑتا ہے، نہ کوئی اس کی لکھائی میں فرق پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہو، لیکن بہرحال یہ جو تھا بھی وہ ختم ہو گیا، اب پوری دنیا میں ایک ہی قرآن الحمدللہ نظر آتا ہے۔ تو قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے وہ بالکل الگ طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی آیات کا فرق
یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، یہ اس چیز کی خاص طور پر نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو قرآن کے علاوہ کہیں اور سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے اندر تم بہت سا اختلاف پاتے ہو، جہاں بھی انسانی کاوش ہوتی ہے وہاں اختلاف لازم آ جاتا ہے۔ تو بہرحال فی الحال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ٹیکسٹ ہے بالکل الحمدللہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت کا فرق اس صورت میں نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ جو میرے علم میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ اللہ کا نام لے کے سورت شروع کرتے ہیں، سورہ نام۔ اب سورہ نام کا لفظ خاص طور پہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے یہ بھی انعام یعنی کہ چوپائے اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ خاص طور پہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے اس کے اندر چوپایوں کا خاص طور بڑے تفصیل سے یعنی کہ ذکر ہوا ہے۔ خاص طور پہ اس کے اندر وہ آتا ہے من ابل اثنین ومن الماعز اثنین، مختلف جو ہے نا جانوروں کے نام اس کے اندر دیے گئے ہیں جوڑے جوڑے کے حوالے سے، اور یہ چیز پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی صورت کے اندر ہی ہے۔ تو قرآن پاک کے نام عام طور جو صورتوں کے نام ہیں وہ اس کا جو ڈومینیٹنگ پارٹ ہوتا ہے جو بالکل جو الگ سے اس کے اندر کوئی چیز بیان ہوئی اس کے حساب سے اس کا جو ہے نام رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یعنی کہ یہ بھی انسانی کاوشیں اسی کہ ہمیں کئی صورتوں کے دو دو نام بھی ملتے ہیں، جس طرح سورہ مومن ہے صورت نمبر 40، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ اور صورتیں ہیں اس کے دو دو نام بھی ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نام جو ہے یہ انسانوں نے اپنے حساب سے رکھے ہیں کہ جو اس کا پارٹ نظر آئے کہ اس کے اندر یہ چیز زیادہ نمایاں ہو کے ہے اس کا جو ہے وہ نام رکھ دیا گیا۔ اس طرح سورہ انسان جو ہے اس کا نام سورہ دہر بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسانی کاوش جہاں بھی ہوگی وہاں پہ فرق ضرور نظر آئے گا، لیکن یہ ظاہر ہے اپنے اپنے سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس سے قرآن کے پیغام کے اندر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آتا، وہ ویسے کا ویسے ہی محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہر اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کہ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اجالے اور روشنی، اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ اب یہاں پہ ایک اور طرف چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماوات کا لفظ جو ہے وہ جمع میں استعمال کیا اور ارض کا لفظ سنگل میں، اور یہ پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ ارض کا لفظ کہیں پہ بھی جمع کے صیغے میں نہیں آیا، پورے قرآن میں ارض جو ہے وہ سنگولر ہی آیا ہے۔ سماوات کا لفظ دونوں طرف بھی آیا ہے، جمع بھی آیا ہے، سنگل بھی آیا ہے، لیکن ارض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سنگولر کئی صیغہ کا استعمال کیا، کہیں پہ جمع نہیں ہے زمین کی، کہیں اراضین یا اس قسم کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ واللہ عالم اس کی کیا حکمت ہے، سوچنے والی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارض کا لفظ کو سنگل کیوں رکھا ہمیشہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی بنائے۔ اب یہ بنانے کے لیے بھی یہاں پہ جعل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اب اس عام طور پہ اس کا مطلب تخلیق کیا بھی لیا جاتا ہے، جعل کا مطلب تخلیق کیا بھی لیا جاتا ہے، لیکن جعل میں اور خلق میں فرق ہے۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے اور جعل کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں تو ہم باریکی سے تھوڑا فرق دیکھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آتی ہے باقی خلق کا اصل میں ہوتا ہے کسی کو تخلیق کرنا، یعنی کسی سے بنانا، لیکن جعل کا لفظ جو ہے وہ اس میں تخلیق کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو تعینات کرنا، مقرر کرنا، کسی چیز کو اپوائنٹ کر دینا، جس طریقے سے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم مثال لے رہے ہیں کہ ایک صدر یا وزیر اعظم ہمارے ملک کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں صدر بن گیا یا وزیر اعظم بن گیا، تو وہ بنتا ہے قسم کا، وہ پیدا نہیں ہوتا، پیدا انسان ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے خلق جو ہے وہ پیدا ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جعل جو ہوتا ہے وہ بننے کے لیے ہوتا ہے، جیسے وزیر اعظم بن گیا یا میز بن گئی، کرسی بن گئی، وہ پیدا نہیں ہوئی، پیدا اصل میں لکڑی ہوئی ہے، لکڑی سے وہ چیز میز بن گئی، کرسی بن گئی، یہ بننے کے لیے جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل اس طریقے سے روشنی جو ہے بیسک اندھیرا یا روشنی یہ ویسے تخلیق نہیں ہوئی، جو تخلیق ہوا اصل میں سورج بیسیکلی تخلیق ہوا ہے، سورج کی وجہ سے وہ اندھیرا روشنی جو الگ الگ نظر آ جاتے ہیں، ورنہ اوریجنلی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے ظلمات اور نور۔ اس لیے قرآن میں پورے میں اللہ نے ظلمات اور نور کے لیے خلق کا لفظ نہیں استعمال کیا، جعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہی جعل کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے بھی استعمال کیا، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، وقت طور ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیں کام آئے گی کہ جعل اور خلق کا کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر لوگ جو ہیں پھر اپنے رب کی برابری ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اللہ جیسی ذات کوئی نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کون سی ذات ہے، اور اندھیر اور روشنی جو اس نے قائم کیا ہے، تو اللہ کی برابری کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صفت کا تذکرہ کیا جو کہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا کہ پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اللہ کی برابری ٹھہراتے ہیں، اللہ کو اور لوگوں کو جو ہے اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں کہ هو الذی خلقکم من طین، وہی تو وہ ذات ہے اس نے تمہیں طین سے، مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور یہاں پہ مٹی سے پیدا ہونے کے حوالے سے بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ انسان کہاں مٹی سے پیدا ہوا نظر آتا ہے، انسان کا تو معاملہ کچھ اور ہے پیدائش کا، مٹی والا معاملہ کہاں ہے؟ جو ملحدین قسم کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرنے والے وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جواب دینے والے چیز کا بیسیکلی یہ جواب دیتے ہیں کہ
تین مٹی جو ہے انسان بیسیکلی پیدا ہوتا ہے جس مادے سے انسان پیدا ہو رہا ہے وہ بھی جس طریقے سے انسان کے اندر جو پیدا ہو رہا ہے یہ خوراک جو انسان حاصل کر رہا ہے جو توانائی حاصل کر رہا ہے جس کے طریقے ذریعے سے باقی پیدائش جاری ہے اس کی اصل جو ہے وہ مٹی سے ہی آ رہی ہے اصل خوراک جو ہے وہ مٹی سے ہی پیدا ہو رہی ہے انسان کی خوراک ظاہر ہے دو چیزیں ہیں انسان کے لیے یا سبزی ہے یا گوشت ہے دو چیزیں انسان کھاتا ہے لیکن گوشت بھی جو انسان کھاتا ہے وہ جانور جو کھا رہا ہے انسان وہ جانور بھی زمین سے ہی خوراک لے رہا ہے اس کی بھی اصل وہی زمین ہی ہے وہ زمین سے خوراک لیتا ہے وہ بڑھتا ہے وہ انسان پھر وہ جانور بھی کھاتا ہے تو اصل جو ہے بنیاد ہے وہ مٹی سے مٹی ختم ہو جائے تو انسان کی خوراک ختم ہو جائے انسان کی بقا ختم ہو جائے نہ کوئی جانور پیدا ہوگا نہ انسان کھا سکے اور نہ انسان خود بچے گا تو اصل بنیاد جو ہے جو انسان کی بقا ہے جس سے انسان چل رہا ہے نسل چل رہی ہے وہ مٹی سے ہی اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس لیے مٹی کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے تمہاری تخلیق جو ہے وہ اصل مٹی سے ہی اسی طریقے تم چل رہے ہو یہ مٹی ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جائے پھر میں ثم قضا اجلا پھر ایک مقرر کر دیا وہ اجل مسمن عنده پھر ایک وقت مقرر جو ہے وہ اصل اس کے پاس نوٹ ہے لکھا ہوا ہے یعنی کہ تمہیں ایک مہلت دے دیا ہے تمہیں ایک مہلت دی اصل مہلت کتنی تمہیں دی ہے وہ اس کے پاس نوٹ ہے تم اس کو نہیں معلوم ثم انتم تمترون پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو یعنی یہ چیز تم دیکھ رہے ہو انسان کیسے چل رہا ہے ایک وقت مقرر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے وقتی طور سے دنیا میں آتا ہے یہ ہر چیز کے مشاہدے میں ہر شخص کے مشاہدے میں ہے لیکن پھر مانتم تمترون پھر تم ایک شک میں پڑے ہو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تم اس دنیا کے اندر ہی دل لگا کے بیٹھ جاتے ہو آخرت کو بھول جاتے ہو کیسے بھول جاتے ہو تو اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا اب یہاں پہ جو اجل مسمن والی بات ہے اس کے بھی کئی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وقت لکھا ہوا ہے مقرر ہے ہر چیز اس طریقے سے ہے تو انسان پھر یہ خودکشی کر لینا کسی کو مار دینا قتل کر دینا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھ رکھا ہے کہ وقت مقرر کرا ہوا تھا اس کا وقت مقرر آ گیا تھا اس نے خودکشی کر لی یا وقت مقرر تھا اس نے اس کو مار دیا اس میں انسان کے کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نوٹ کر رکھا لکھ رکھا ہے اس کی مثال ہم سمجھنا چاہیں تو بالکل اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں جس طریقے سے ہم ایک موبائل کا پیکیج لگاتے ہیں ایک مہینے کا وہ پیکیج ہوتا ہے مثال کو دے رہا ہوں میں آپ کو جنرل کہ مہینے کا پیکیج ہوتا ہے اس کی آخری لمٹ جو ہے وہ ایک مہینہ ہوتی ہے ایک مہینہ آپ نے استعمال کریں نہ کریں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جانا ہوتا ہے لیکن یہ ایک لمٹ ایک پیکیج لگا کے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اس پیکیج کو 10 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں 15 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں منیمم لمٹ آپ کے ہاتھ میں چاہے 2 دن میں ختم کر لے وہ کچھ منٹ ہوتے ہیں کچھ ٹائم ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو اینڈ ایک مہینے بعد خود بہت ختم ہو جائے گا بالکل اس طریقے سے ایک پیکیج لگا کے انسان کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اس کا پیکیج وہ 70 سال کا ہے 60 سال کا ہے جو بھی اس کی عمر کا پیکیج ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مہلت دے کے دے دیتا ہے کیونکہ انسان جتنے مرضی کوشش کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں جی سکتا جس کی مثال آج کل کے دور میں مائیکل جیکسن کی ملتی ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں 150 سال جیوں گا اپنے ساتھ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم رکھتا تھا بڑا کچھ وہ کرتا تھا لیکن جو اس کے لمٹ سے اس سے آگے نہیں وہ نکل سکا اس طریقے سے سائنسدانوں نے چوہوں پر تجربہ کیا کہ چوہوں کو زندہ رکھنے کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا لیکن پھر کیا ہوا اچانک سے وہ مر گئے ان کو خود سمجھ نہیں ہے کیا وہ مر کیسے گئے وہ اس طرح مر گئے ان کی ٹائم لمٹ ختم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لمٹ رکھی ہوئی ایک پیکیج رکھا ہوا ہے تو بالکل اس طرح انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج لگا کے بھیج دیا ہے چاہے 60 سال 70 سال 100 سال جو بھی ہے تب اس پیکیج جو ہے وہ اس کے اندر اندر چاہے اپنے احتیاط نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا وہ اس سے جلدی بھی ختم ہو جائے گا کسی کو مار دے گا خودکشی کر لے گا اس سے پہلے بھی ختم ہو جائے گا لیکن اینڈ لمٹ جو اللہ نے رکھی ہے وہ بالکل مہینے کے پیکیج کی طرح کچھ بھی نہ کرو وہ آٹومیٹک مہینے بعد ختم ہو جاتا ہے پیکیج تو بالکل اس طرح انسان کی زندگی بھی ہے ایک لمٹ جو اللہ نے رکھی ہے ہم جتنی مرضی احتیاط کر لیں وہ اینڈ پہ جا کے آخر وہ ختم ہو جاتی ہے اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب وہ گھڑی آ جاتی ہے پھر وہ نہ ایک قدم پیچھے ہٹتی نہ آگے ہٹتی ہے وہ لمٹ ختم ہو جاتا ہے بالکل مہینے کے پیکیج کی طرح وہ بالکل ایک ایک سیکنڈ پہ جا کے پورا پورا وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے نہ پہلے ختم ہوتا ہے نہ بعد میں ختم ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے اس قسم کے اللہ نے کہا ہے کہ وقت مقرر اس کے یہاں ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ فی السماوات و فی الارض وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے سماوات جمع میں اور ارض سنگل میں یہ پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے یہ چیز ارض میں سنگل میں ملے گا تو وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں ہے کیا مطلب وہ ہر جگہ ہے کوئی جگہ اس کی ایسے نہیں جہاں پہ وہ موجود نہ ہو ہر جگہ پہ وہ موجود ہے یعلم سرکم و جہرکم یہ ہمارے لیے یعنی کہ غور طلب یہ چیز ہے کہ وہ جان رہا ہے ہماری چھپی ہوئی بھی اور ظاہری چیزوں کو بھی ہماری کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہ بتانے کیا مقصد ہے کہ وہ ہر چیز کو معلوم ہے تو وہ حساب ہی لے گا پوچھے گا بھی یہ نہیں کہ وہ جان رہا ہے بس تمہیں چھوڑے رکھے گا نہیں جو بھی ہم کام کریں اس احساس کو کرے کہ اللہ کے علم میں اور وہ ہم سے پوچھے گا یہ کام ہم نے کیوں کیا کس لیے کیا وہ یعلم ما یکتسبون جو سب کچھ جانتے ہیں جو بھی تم کمائی کر رہے ہو جو بھی تم اکٹھا کر رہے ہو دنیا کے لیے کر رہے ہو چاہے آخرت کے لیے کر رہے ہو وہ جان رہا ہے اس کے علم میں ہے تو اس نے مہلت دے رکھی ہے دیکھ سب کچھ رہا ہے لیکن اینڈ پہ اس نے پوچھنا ہے یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ بتا دیا یہاں بھی چیز کا ایک اشارہ دے رہا ہے کہ آخر میں ہم نے اس کا کہ جواب دہ ہونا ہے بہر اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مہلت اللہ نے بھی ہمیں دی ہوئی ہے تھوڑی سی مہلت ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین